نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدی کی مقدس ماں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دینی اسلام کے ساتھ صحت و سلامتی والی، پیار و محبت والی اور خوشی والی، اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ لائف اور زندگی عطا فرما کر زندگی بھر آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، آج جس موضوع کے اوپر میں ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت پیش کرنے لگا ہوں، بہت سارے دوست احباب، مائیں بہنیں، بیٹیاں، فیملیاں، خاندان ہمیشہ جادو کا رونا روتے ہیں۔ ان پر جو بھی تکلیف، جو بھی مشکل، جو بھی پریشانی، جو بھی بیماری آتی ہے، سب سے پہلے ان کی نسبت نہ کسی رشتہ دار کی طرف، کسی اپنے عزیز و اقربا رشتہ داروں میں سے کسی کی طرف جو ہے نا چلی جاتی ہے، اور ہمیشہ جادو 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 بس۔ جادو سے بڑھ کر جو خطرناک چیز ہے نا، آج اس کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کنفرم نہیں ہے، 100% کنفرم نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ 30% بھی نہیں ہے، 20% نہیں ہے، آپ پر یا آپ کے فیملی میں سے کسی فرد پر جادو ہو، ٹھیک ہے؟ آپ اسے جو بھی سمجھ لیں کہ جادو نہیں ہوتا، تقریباً 90% لوگوں پر نا کسی بھی قسم کا جادو نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے جب جادو نہیں ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ جادو سے بھی خطرناک چیز وہ آپ کا وہم ہے، آپ کی پریشانی ہے، آپ کا غمگین ہونا ہے کہ مجھ پر جادو ہے بس۔ آپ وہم کر کر کے، پریشان ہو کر، کڑ کڑ کے نا اپنے اوپر خود جادو کو سوار کر لیتے ہیں، خود آپ کے اوپر نا آپ خود جادو کر لیتے ہیں بس، ٹھیک ہے؟ اب آپ کا کاروبار، آپ کا رشتہ، آپ کے اولادوں کے رشتے، آپ کی صحت، آپ کے گھر کا ماحول آہستہ 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 جو ہے نا جکڑنا شروع ہوتے بالکل تباہ برباد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جتنے جادو ٹھگ بیٹھے ہوئے نا، جتنے بھی جیلی عامل بابے ٹھگ بیٹھے ہوئے نا، ان کا کام چونکہ یہ خود شیطان ہوتے ہیں، انہوں نے شیطانی عبادات کی ہوتی ہیں، کفری کلمات پڑھ کے انہوں نے چلے کیے ہوتے ہیں۔ چونکہ ایک بندہ خود شیطان کا دوست، اس کا مرید، اور اس کے ہاتھ میں بیعت کر لے، اس کا کام شیطانوں والے ہیں، یفسدون فی الارض بس، ٹھیک ہے؟ ولا یصلحون، یہ لوگوں کی اصلاح نہیں کرتے بلکہ فساد مچاتے ہیں۔ آپ کو جادو، اثرات، بندش، ان چیزوں میں نا ورغلا کر، پھنسا کر، آپ کے خیالات کو منتشر کر کے نا آپ کا وقت، آپ کا پیسہ لوٹ لیں گے بس، اور آپ کو ایسے ایسے خیالات میں، وہم اور پریشانیوں میں ڈال دیں گے نا آپ تصور میں نہیں کر سکتے۔ آدھے جو لوگ ہوتے ہیں نا، تقریباً 50% لوگ نظر بد کے شکار ہوتے ہیں، باقی 50% لوگ جو ہے نا، اس میں 40% جو لوگ ہیں نا، وہ ان پر کسی بھی قسم کا کوئی جادو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ خود ان کا وہم، ان کا غم، ان کی پریشانی، ان کی سوچ اور ان کا کڑنا، یہ ان کے اوپر جو ہے نا جادو کے اثرات ظاہر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف 10% بھی نہیں، میں کہتا ہوں نا 5% ایسے لوگ ہوں گے جن کے اوپر جادو ہوتا ہے، لیکن وہ جادو بہت کم ہوتے ہیں جو ان کے رشتہ دار کرتے ہیں۔ وہ مختلف طریقوں سے مختلف عاملوں کے پاس جب جاتے ہیں، ان ٹھگوں کے پاس جاتے ہیں نا، یہ ان کے اوپر جادو کروا دیتے ہیں۔ یہ جو ٹھگ ہوتے ہیں نا، جیلی عامل بابے، بنگالی بابے، یہ اپنا گاہک، کسٹمر، مرید بنانے کے لیے ان کے اوپر جادو کر دیتے ہیں بس۔ پھر وہی بات ہے، تمہارا نام کیا؟ بولا ہنگل، آ اور جل، آؤ اور جاؤ بس، وقت بھی دو، عزت بھی دو، پیسے بھی ان کو دو، اور کام 0/0۔ اس چیز کو نا اپنے دل، دماغ، مائنڈ سے جو ہے نا ختم کریں بس۔ آپ ایک مرتبہ
7 دن مسلسل اگر آپ کو جادو، تعویذات، بندش اس خطرہ ہے نا، 7 دن کا میں علاج بتا دیتا ہوں۔ صبح اور شام 3 مرتبہ آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد سب سے پہلے 3 مرتبہ سورہ بقرہ کی 2 آیات، 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ فلق اور ناس، اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پوری جسم پہ دم کر دیں، ٹھیک ہے؟ صرف 7 دن یہ عمل کریں بس۔ اس کے بعد اپنی سوچ، اپنی خیالات کو پاکیزہ کریں، اور اپنے ذہن کو، اپنے مائنڈ کو 100% مطمئن کریں کہ مجھ پر جادو تھا ہی نہیں۔ اگر کسی قسم کا جادو بندش تھی نا، وہ ختم ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے، ٹھیک ہے؟ جب آپ اپنی سوچ، اپنا مائنڈ، اپنے خیالات کو اس طرف لائیں گے نا کہ مجھ پر کسی بھی قسم کا کوئی جادو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا جو جادو تھا نا وہ بالکل ختم ہو جائے گا، آپ کی صحت بننا شروع ہو جائیں گی، آپ کے حالات بالکل ٹھیک ہو جانا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے خیالات کو، ہماری سوچوں کو پاکیزہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اور قرآن سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔